الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وعلى آله وصحبه وأزواجه وعطرته وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله. ہالینڈ کے اس مرکزی شہر دن ہاگ کی اس مرکزی مسجد لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آخری جلسہ باضابطہ خطاب بند و نصیحت کے کلمات. یہ تو میرے والد گرامی حضور شہ سوار سمند فصاحت و بلاغت شہنشاہ خطابت غازی ملت حضرت علامہ الحاج الشاہ سید محمد ہاشمی میاں اشرفی الجیلانی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ فرمائیں گے، سنائیں گے بھی اور جی بھر کے پلائیں گے. آج تو پورا میکدہ ہے اور میں نوش آئے ہوئے ہیں. انشاءاللہ جی بھر کے میں نوشی ہوں. میں صرف تمہید کے چند کلمات کہہ کے گزر جاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک نسبتی غزل، ایک نسبتی کلام جو کسی میکدے کی مینوشی کا اثر جب دماغ پہ چھاتا ہے تب قلم جو ہے صفحہ کرتاس پہ کچھ کہنے کا حق رکھتی ہے. بس اسی تاثر میں آیا ہے. میں نے اپنے پیر و مرشد حضور مخدوم المشائخ پروردہ چہار محبوبہ سرکار کلا سیدی مرشدی مختار اشرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنا وعنی کی بارگاہ میں عرض کیا ہے. توجہ چاہوں گا، دیکھیے گا. اس سے پہلے کہ میں گنگناؤں، گنگنا کر مچل کر جھوم کر پوری محبت کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ اور آج کے ماحول کو دیکھ کے کہا جائے تو پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی میں بہت مشکور ہوں علی جناب محمد ابراہیم اشرفی صاحب کا، حاجی عبدال صاحب کا، جنہوں نے ایک ایسا انوائرمنٹ نوجوانوں کے حوالے سے بنایا. حالانکہ کئی سفید داڑیاں بھی نظر آ رہی ہیں. اچھا، کم سے کم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تو میں جوان ہوں. ماشاءاللہ ماحول بھی جوان ہے، جلسہ بھی جوان ہے، لوگ بھی جوان ہیں اور عنوان بھی جوان ہے اور مقرر بھی. اللہ ہم سب کی جوانی، ایمان والی جوانی سلامت. داڑھیاں سفید ہوئی جائے مگر دلہ جو نہیں جوان رہے. مطلب پیش خدمت ہے. دیکھیے مولانا صاحب خاص طور جو چاہوں گا، ہمارے پیر بھائی ہیں اور انہی کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج ہے. کرام کی خاص طور ثنا خوانے جمال یار ہوں میں، ثنا خوانے جمال یار ہوں میں. I am a praiser of the beauty of my yar, my lover.
سنا خانے جمال یار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں، اسیر گیسوئے مختار اسیر گیسوئے مختار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں۔ شعر دیکھیے گا، میری آنکھوں میں ان کی خاک پا ہے، میری آنکھوں میں ان کی خاک پا ہے، تبھی تو لائق دیدار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں، اسیر گیسوئے مختار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں۔ یہ دیکھیے گا، انہی کا پیار میری زندگی ہے، انہی کا پیار میری زندگی ہے، انہی کے پیار کا اظہار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں، اسیر گیسوئے مختار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں۔ اور یہ بڑا قیمتی شعر ہے، دیکھیے گا، وہ سرکاروں کے سرکار کلا ہے، توجہ چاہوں گا اس شعر پہ خاص طور سے، میں اس لیے بھی یہ شعر کہہ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ میں اپنے پیر و مرشد کے زانوئے پاک پر بیٹھ کے مرید ہوا، ان کی گود میں بیٹھ کے، تو کہنے کا حق بھی رکھتا ہوں۔ دیکھیے گا کہ وہ سرکاروں کے سرکار کلا ہے، انہی کا ایک برخوردار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں، اسیر گیسوئے مختار ہوں میں۔ اور یہ شعر بہت قیمتی شعر دے رہا ہوں کہ یہ ہے معراج میری بندگی کی، توجہ، یہ ہے معراج میری بندگی کی، کہ ہر پل روبرو ہوئے یار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں میں، اسیر گیسوئے مختار ہوں میں، سنا خانے جمال یار ہوں۔ اور یہ بالکل خانقاہ کے رنگ میں، خسرو کی ترنگ میں اور حافظ کی امنگ میں ڈوبا ہوا یہ شعر، اگر سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ کہیے گا، اور نہ سمجھ میں آوے تو علماء کرام سے سمجھ کے سبحان اللہ کہہ دیجیے گا، ابھی کوئی بھاگنے والا نہیں، شعر سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دیکھیے گا کہ میرے بسی ہے
من میں بسی ہے ان کی صورت، میرے من میں بسی ہے ان کی صورت، طواف خلد کا حقدار سنا خوان جمال یاروں میں. اور یہ پورے کلام کا نچوڑ ہے. شعر اتنا قیمتی ہے کہ اس کی خصوصیت بھی یہ ہے کہ نہیں سمجھ میں آئے گا تو انسان بالکل چپ، اور سمجھ میں آ گیا، دل میں اتر گیا تو خاموش رہنا مشکل. اس لیے آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ دل میں اتر جائے گا، اور دل میں اتر گیا تو دل کھل جائے گا، اور جب دل کھل جائے گا تو سب کچھ ہل جائے گا. مسکرا کے فریش ہوئے ہیں تو یہ فریش شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں، دیکھیے گا. سنا خوان جمال یاروں میں. علماء کرام کی خاص توجہ کہ پلا دی ہے شراب بے عشق ایسی، پلا دی ہے شراب عشق ایسی، زمانے کے لیے بیکار. حسینیں گے سوئے مختاروں میں، سنا خوان جمال یاروں میں. اور دعاؤں کے ساتھ یہ مقطع سن لیں. بڑا ضدی مرید ہے جس نے یہ مقطع کہنے کی کوشش اور ہمت بھی کی، مگر اس کی ضد اگر پسند آ جائے تو دعا کرنی. میں سب کچھ بس انہی سے مانگتا ہوں، کسی اور سے نہیں. میں سب کچھ بس انہی سے مانگتا ہوں، انہی کا نور ہوں خوددار. اسیریں گے سوئے مختار ہوں میں، سنا خوان جمال درود پاک پڑھنے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ محبوب آپ فرماتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جن سے فرمایا جائے گا وہ کوئی اور جماعت نہیں، وہ جماعت صحابہ ہے. ان میں کوئی صداقت کا علم بردار ہے تو کوئی عدالت کا پیکر ہے، کوئی سخاوت کا بحر بے کنار ہے تو کوئی شجاعت کا بدر جلیل ہے. کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. اور ان سے کہنا ہے اللہ کہلوا رہا ہے کہ اے محبوب آپ کہہ دیں، آپ فرما دیں. ان کا نہ آبا، اگر تمہارے ماں باپ، عربی زبان میں جب فصاحت متکلم کے حوالے سے جب آبا کا لفظ کہا جاتا ہے تو اس سے ماں باپ دونوں مراد، یعنی اگر تمہارے ماں باپ وَأَبْنَاؤُكُمْ، یا تمہارے بچے بچیاں، وَإِخْوَانُكُمْ، یا تمہارے بھائی بہن. یہاں اخوان سے مراد صرف بھائی نہیں ہے بلکہ بھائی بہن. وَأَزْوَاجُكُمْ، یا تمہاری بیویاں. پوری توجہ سے ترجمہ سنیے،
میں پہلے کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ ترجمے کو اگر غور سے سن لیا جائے تو کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑتی، صرف اللہ کی مہربانی ساتھ ہو تو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تمہارے ماں باپ ان کا آبا، if your parents وَأَبْنَاؤُكُمْ and your kids وَإِخْوَانُكُمْ and your brothers and sisters وَأَزْوَاجُكُمْ and your wives. Wives, sometimes knife, sometimes knife. وَعَشِيرَتُكُمْ and your tribes, your family, your قبیلہ, your خاندان, your family. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا اور تمہارا وہ مال جسے تم نے بڑی مشقت سے کمایا. It means you have done a lot of hard work when you was earning your money. وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا اور تمہارا وہ بزنس جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے. You have always fear. Some خوف, some fear that what's going on with your business, کیا ہونے والا ہے, کیا ہوگا, کہیں نقصان نہ ہو جائے, کہیں کچھ گڑبڑی نہ ہو جائے. وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور تمہارے خوبصورت مکان جن سے تم راضی ہو. For those houses built by you which you please of them, جس سے آپ راضی ہیں, جس سے آپ خوش ہیں, جس کو بنا کے آپ مطمئن ہیں, you are satisfied to living there. اس کا بھی ڈر رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ suddenly earthquake آ جائے, کوئی زلزلہ آ جائے, کچھ زمین ہل جائے, کہیں میرا مکانوا گر نہ جائے, اونچال جیسے کہتے ہیں. اس کا بھی مطلب کیا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ, your parents, your kids, your family, your wives, your assets and your business and your beautiful houses, اگر یہ تمہیں یہ ساری چیزیں, these things, if you love them more than Allah subhanahu wa ta'ala and Holy Prophet and the jihad fi sabilillah, then you have to wait the time will come and Allah will give you big عذاب, بہت خطرناک عذاب. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا تو ٹھہر جاؤ, wait. اگر تمہیں یہ تمہارا مکان تمہاری بیوی سے اچھا لگنے, تمہارے نبی سے اچھا لگنے لگے, خاندان نبی سے اچھا لگنے لگے, دکانیاں نبی سے اچھی لگنے لگے, مکانوا نبی سے اچھا لگنے لگے, پیسوا نبی سے اچھا لگنے لگے, بیوی بچے نبی سے زیادہ نکلا گئے, اچھے لگے تو انتظار کرو, ٹھہر جاؤ, حتی یأتی اللہ بِأَمْرِهِ, یہاں تک کہ until اللہ سبحانہ وتعالی bring his عذاب, یہاں تک کہ اللہ اپنا عذاب لائے. اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت دے. اس میں جو ترتیب ہے, if you look at the ترتیب, تو آپ کو محسوس ہوگا کہ it started from آباؤکم and ended till وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا towards the مکان. مگر اگر میں نیچے سے شروع کروں تو سمجھانے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو سمجھنے میں بھی آسانی. پوچھو لوگوں سے, especially for those people who earn the money to build a house, and they did everything as far as interior decoration is concerned, as far as the beauty of house is concerned, as far as the carpets and everything is concerned, which is very very necessary, very very important for the house. ان سے پوچھو, just ask them کہ تمہیں تمہارا مکان کتنا پیارا ہے, how much you will have love to you for your house, کس قدر تمہیں اپنے گھر سے محبت. ایک اینٹ اگر کھسک جائے نا تو دلا دھڑکے لگے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ پہلے لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا,
جبکہ ایسا نہیں کہ پہلے لوگ مرغا نہیں کھاتے تھے، مچھلی نہیں کھاتے تھے، چکنا نہیں کھاتے تھے، ایک ایک بکرا ہضم کر جاتے تھے، اور آج ہارٹ اٹیک کیوں؟ کیونکہ دلا میں مکان، اور اگر بھوچال آئی جائے تو مکروا تو بعد میں بھر رہی ہے، پہلے تو دلے ٹپک جائیں گے، ہارٹ اٹیک ہو جائے کیونکہ دلا میں مکان. So if you put your house in your heart, that would have been very, very dangerous for your health. Probably you can go to the hospital. تو یہ چیز بہت اہم ہے. مکان کی محبت یہ بشری تقاضا ہے، ہر بشر محبت کرتا ہے، اور خاص کر وہ جو بڑی محنت سے کرتے ہیں، مگر محبوب کی شان دے. دن ہاک کے غیرت دار سنیوں اپنے مصطفیٰ کا رنگ دیکھو. رب تعالیٰ فرماتا ہے او مائی سلیو، اے میرے بندو، تم نبی سے محبت کرو مگر کیسی؟ اپنے مکان سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت کرو. You have to love my holy prophet more than your beautiful house made by you. اس سے اوپر کیا ہے؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا. ٹرک پہ مال لگ کے جا رہا تھا، یہاں سے کہاں؟ بلخیہ. آپ لوگ بلخیہ کہتے ہیں، ہم تو بہرحال کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش ہی سے سارا پھل ملتا ہے. اچانک کسی نے تار کیا کہ یہ حضرت آپ کا جو ٹرک جا رہا تھا مال بردار لدا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوئی گوا، گر گوا، سارا ملوا پنیم بہ گوا. اب ادھر خبر آئی سیٹھ صاحب کے پاس جن کا ٹرکوا رہا، جیسے ملوا گرے کی خبر ہے ان کا دلے ٹپک. کیوں؟ کیونکہ دلا میں ٹرکوا، دلا میں ملوا رہا، بڑی محنت سے، بڑی محنت سے کمائے، بڑی لگن سے کمائے. پہنچا مکانوا، جیسے تروا آوا، جیسے لگا دل کا تروا ہل گیا. کہا ہے کیونکہ اس نے اپنے دل میں اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو جگہ دے رکھی. بینک کرپٹ ہو گیا تو ہل گیا، مگر پھر بھی کاروبار سے محبت ہوتی ہے. اسپیشلی فار a man who does everything for his own family, for his own kids, and he spends a lot of money for their kids, for his kids. Something for Mahmood, something for Khalid, something for Abu Bakr, something for Zaid. Okay, this is for you, this is for you, this is for you, and you have to rule my all business because you are my own son, you are my kids. اتنا ڈسٹریبیوشن، how much انتظام، کتنا سسٹم بناتے ہو. اگر بگڑ جائے، خراب ہو جائے تو تکلیف ہوگی کہ نہیں؟ بولو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کاروبار سے محبت نہ کرو، کرو. نہیں کرو گے تو پھر سنت امام اعظم کیسے ادا ہو؟ ریشم کے کاروباری تھے. کس چیز کے؟ And he went from Kufa to Baghdad Sharif to do two jobs. One, to teach the people, to teach the students, and the second thing is to do business of silk. Silk کا کاروبار کرتے تھے. اور بندگی کا حال کیا تھا کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے. مگر بزنس کی محبت ہے. صحابہ نے بھی بزنس کیا ہے، میرے نبی کی سنت بھی ہے بزنس کرنا. ابواس نے بزنس کیا، عطاب نے بزنس کیا، روجبہ نے بزنس کیا، صوفیہ نے بزنس کیا، اولیاء نے بزنس کیا، سب نے بزنس کیا. مگر اللہ کون سا بزنس چاہ رہا ہے؟ فرماتا ہے میرے بندو، کاروبار سے محبت کرنا ہے تو کرو، مگر اتنی نہ کرو جتنی میرے نبی سے کرنی ہے. میرے نبی سے محبت اپنے کاروبار سے زیادہ کرو، اور اس کاروبار سے تخشون کسادہا، جس کے برباد ہونے کا تمہیں ڈر رہتا ہے، اس کی محبت اور لگتی ہے. اللہ فرما رہا اس سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ کو چاہو. ایک قدم اور اوپر چلتے ہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا. پیسہ کما. آدمی جب پیسہ کماتا ہے تو کتنی محنت سے کماتا ہے. آپ سورینام سے یہاں آئے، اللہ آپ کے رزق میں برکت. پیسہ کمائے آئے نا، الحمدللہ اللہ نے دیا بھی بہت. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے حساب دیتا. لوگ ہندوستان چھوڑ کے چلے گئے پیسہ کمانے کے لیے نا. پیسہ کمانا کوئی بری چیز نہیں. وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، خاص کر او پیسے سے تو اور محبت ہوتی. جون
بڑی محنت سے کماوا جائے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھے ہیں, خالی قلم چل رہی, پیسہ آ رہا, اور ایک وہ مزدور ہے تمہارے دادا تمہارے پردادا جو انڈیا سے آئے تھے, جنہوں نے گنے شوگر کین کی کھیتی کی, and who did very hard job in Suriname. اس کا جو بزنس ہے, اس کا جو محاصل ہے, اس سے جو نکلا وہ کتنا کٹھن ہے, اور اس پیسے سے محبت ہوگی کہ نہیں. اچھا ایک بات بتاؤ, جون مکنوا بابا دادا بنائی دیتے, مکنوا سے محبت بڑھ جاتی ہے, کیونکہ یہ بہت محنت سے بنا ہے, بڑی مشقت سے بنا ہے, بڑی لگن سے بنا ہے, and you have done hard work to earn the money, and when you got a lot of money, then you physically you have plenty of love about that, because you love the money, and you can do, because you are a human being, and all human being can love the money. وہ محبت کر سکتا ہے پیسے سے. کرتے ہیں لوگ, ہجرت کر دیتے ہیں, شہر چھوڑ دیتے ہیں پیسہ کمانے کے لیے. کوئی ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی بیوی بچوں کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی خاندان کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی ریلیٹیوز کو چھوڑ دیتا ہے, کوئی رشتہ داروں کو چھوڑ دیتا ہے, ارے کوئی اپنے پورے ملک کو چھوڑ دیتا ہے. مگر نبی کی شان دیکھو, اللہ فرماتا ہے اس کمائے ہوئے پیسے سے بھی زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت. یہ سچی اسپرچوالٹی, اس کمائے ہوئے پیسے سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو. ذرا محسوس کرو, وہی دل تو ہمارے سینمم دھڑکت ہے جو مخدوم سمنانی کے سینے میں. ایسا نہیں کہ وہ کسی اور حصے سے بنا تھا, وہی دل ہے نا جو خواجہ اجمیری کے سینے میں تھا, وہی دل جو غوث اعظم بغدادی کے دل میں تھا, مگر ان کے دل میں پیسہ نہیں رہا. مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے چھوڑ دیا سلطنت کو, ٹھوکر مار دیا حکومت کو. زمین یہ سمجھ رہی تھی کہ اشرف جہانگیر سمنانی سے سیاسی چوک ہو رہی ہے. وہ جس کا دسترخوان مرغ و ماہی سے سجا رہتا تھا, who was the king, king, and he supposed to eat chickens, muttons, fishes, but he left all things and went away towards the way of Allah subhanahu wa ta'ala, and he didn't think about his own family, even his own mother. سب کو چھوڑ دیا, چھوڑ کے نکل گئے. زمین سمجھ رہی تھی کہ اشرف نے چھوڑ دیا, آسمان سمجھ رہا تھا اشرف نے چھوڑ دیا, فضائیں سمجھ رہی تھی اشرف نے چھوڑ دیا. Everybody was knowing at that time that مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی has left everything. مگر قدرت خدا بندی بندوں کو کچھ اور دکھلا رہی ہے, اور اعلان کر رہی کہ یہ میرے بندوں دیکھ, یہ اشرف کی سیرت ہے کہ اس نے میری محبت کے لیے, میرے نبی کی محبت کے لیے حکومت کو چھوڑ دیا. ارے جب سمنان کے اشرف کا یہ حال ہے تو اشرف المخلوقات مصطفیٰ کا حال کیا غریب نواز چھوڑ کے چلے گئے سنجر, زندگی بھر پلٹ کے سنجر نہیں, اجمیر کے بنجر ہی کو اپنا سنجر بنا دیا. غوث پاک بغداد کا ہو گئے کہ پورا بغداد نبی کا مدینہ بن گیا. سب کے پاس فیملی رہی, سب کے پاس پریوار رہا, سب کے پاس بیوی بچے رہے, مگر بیوی بچے بعد میں نبی پہلے. یہ سب سے اہم لیسن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. And what should you do? Because you are Muslim. And you have to think about your own creation. Why did Allah subhanahu wa ta'ala create you? And what was the purpose of your creation? Because he said, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O human being, O jinns, I have created you to do my worship. میری عبادت کرو, بندگی ہی میں زندگی گزارو تاکہ زندگی کا مزہ ملے. This is the time of thinking, my beloved youngsters. We came in this world. Before we wasn't here. Allah subhanahu wa ta'ala ordered us to go to do something, then we came here. And after a while, He will say that go and leave this world. We have to leave this world. And we have to go towards the grave as well. So we should think about that. Allah ta'ala فرماتا ہے کہ
اپنے خوبصورت مکانوں سے، دکانوں سے، تجارت سے، کاروبار سے، یہاں تک کہ اپنے مال سے زیادہ مصطفیٰ سے محبت. اس کے اوپر کیا ہے؟ وَعَشِيرَتُ. اس کا ذکر 5ویں نمبر پہ آیا ہے کیونکہ خاندان کی محبت، لو آف فیملی. ایسا نہیں کہ یہ سب کی قسمت ہے کہ ہر بندہ اپنے خاندان سے محبت کرے. کچھ کرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے. خاندان کی محبت بڑی عجیب ہے. اگر تمہارے پاس پیسہ ہے، مال ہے، تو خاندان کا ہر آدمی سلام کرے. السلام علیکم. اور سب ٹھیک ہے چاچا؟ اور سب بڑھیا ہے ماشاءاللہ، سب ٹھیک ٹھاک. تن کو اگر کڑکی آئی، پریشانی آئی، تو وہ آدمی جو پیر دباوت رہا پہچانے سے انکار کرتا. یہ تو حال ہے خاندان کا. کسی شاعر نے کہا تھا کہ جب سلگتی ہوئی لکڑیاں ہیں رشتے دار، قریب ہو تو چلے، دور ہو تو دھواں دے. یہی خاندان اگر تم خاندان کے کلچر سے ہٹ کے کوئی کام کرو، دیکھیں کتنے لوگ اپنا ذہن وہاں تک لے جا رہے ہیں. میں دادا کھولوں گا نہیں تو بہت کچھ کھل جائے. اور میں کھولنے نہیں، میں تو بولنے آیا. اگر کلچر سے ہٹ کے if anybody else does something which is not a custom of your family، تو جانتے کیا ہوتا ہے؟ بائیکاٹ. یہ ایسا کہ ہمارے سورینام میں تو ایسا نہیں ہوتا. ارے یہ کہے دیکھا تو کہ سورینام میں نہیں ہوتی. سورینام نہ دیکھو، اسلام دیکھو. اسلام دیکھو. اسلام دیکھو گے تو سورینام بھی دکھ جائے گا. لیکن فیملی کی محبت پھر بھی ہوتی ہے. بیچارہ وہی میں پسٹ جاتا ہے، اسے کچلت جاتا ہے، سب کچھ ہوتے جھیلت برداشت کر رہے تھے، مگر کچھ کہتا رہے کیونکہ موری فیملی. کہیں کل بائیکاٹ کہتے ہیں موری فیملی. میں کچھ نہیں بولی ہوں، کل بائیکاٹ کہتے ہیں موری فیملی ہے. تو محبت ہوتی کہ نہیں؟ بولو. فیملی سے محبت. Do you love your family? You can and you have to do. You have to love because the love of family will reward you something here and something hereafter as well. یہاں بھی ملے گا، وہاں بھی ملے گا. تو فیملی کی محبت بہت اہم ہے. مگر قربان جاؤ مصطفیٰ کی شان محبت پر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میرے بندو اپنے پریوار سے بھی زیادہ میرے حبیب سے محبت کرو. اب تو سمجھ میں آئی گا نا کہ میرا نبی میرے پریوار سے بھی زیادہ. اور اوپر جاؤ تو وَأَزْوَاجُكُمْ چوتھا نمبر ہے. اور 4 بیوی رکھ بھی سکتے ہو. اب یہ نقطہ بدل وقوع ہو گیا. نمبر 4 ہے، اتفاق سے 4 ہی تک اجازت رکھا. اب کسٹم میں اگر آپ کے یہاں 1 ہے اور کوئی 2 کہے گا تو مصیبت ہوئی جائے. وہاں سورینام دیکھیے اور اسلام نہیں دیکھیے. جتنا اسلام نے کہا اس پہ عمل کرو اور اسلام ہی کو فالو کرو. بیویوں کی محبت میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے دوست. اوکے، you are young and you got married, then you can love your wife more than anybody else, but not more than your parents and your holy prophets also. Not more than your peer. Not more than your peer. Because میں نے پہلے بھی کہہ دیا sometime knife, sometime wife. اگر بیوی اچھی ہے تو قسمت اچھی، اور بیوی گڑبڑ نکلی تو ماں کو چھوڑوا دے گی، باپ کو چھوڑوا دے گی. Okay, I can stay with you but not with your parents. Then what to do? You have to leave your own house and buy another one. یہ ہے بیوی. میں یہ نہیں کہتا کہ بیوی سے محبت نہ کرو، مگر ایسی محبت کرو جیسی حضرت آدم نے حوا سے، ایسی محبت کرو جیسی حضرت ابراہیم نے سارا اور حاجرہ سے، ایسی محبت کرو جیسی جناب یوسف نے زلیخا سے کی، ایسی محبت کرو جیسی جناب موسیٰ نے صفورہ سے کی. ارے ایسی محبت کرو جیسی ہمارے آقا نے اپنی ازواج سے کی، جیسی علی نے فاطمہ سے. پھر تو محبت کیا، پھر تو وہ محبت بھی ہے، اللہ کی عبادت بھی. کیونکہ عبادت ہر اس نیک عمل کو کہتے ہیں جس سے اللہ راضی ہے. وَكُلُّ عَمْلٍ يَرْضَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُ. All good deeds, if Allah subhanahu wa ta'ala please, اگر اللہ اس سے راضی ہے then it will be the worship of Allah. یعنی تم پیر دبا رہے ہو اپنی ماں کا اور ہو رہی اللہ کی عبادت. تم دیدار کر رہے ہو اپنے مرشد کا، ہو گئی اللہ کی عبادت. اس انٹینشن کے ساتھ جب کرو گے تو مزہ بھی آئے گا.
اور سنیے صاحب، بیوی تو تم سے محبت کرتی، بہت زیادہ تر بیویاں دل و جان سے کرتی، مگر کب کرتی ہے؟ جب تمہارے پاس کھلانے کے لیے روٹی، پہنانے کے لیے کپڑا اور ٹھہرانے کے لیے مکان ہو، یعنی روٹی، کپڑا، مکان. Then you will be entitled to get some love from your beloved wife. تب آپ کو یہ حاصل ہوگا کہ آپ کی بیوی آپ کو چاہے. جب مکان دو تب چاہیے، توجہ ہے نا آپ کی؟ جب کپڑا دو تب محبت کرے گی، روٹی دو تب محبت کرے گی. مگر میاں، ماں نے تو تم سے اس وقت محبت کی جب تم اپنے ہاتھ سے دودھ کی بوتل بھی نہیں اٹھا پاتے. تم کس دل کے ساتھ اپنی ایک بیوی کی کمبخت مسکان کو دیکھ کر اپنی ماں کو لات مارنے والوں کبھی ایک لمحے کے لیے سوچا کہ بیوی کا رشتہ 3 لفظ سے جڑتا ہے، 3 ہی سے ٹوٹتا ہے، مگر ماں کا تعلق تو تیرے ڈی این اے میں ہے، نہ یہاں ٹوٹے گا نہ وہاں. There goes the third lesson for youngsters. And the fourth one, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِخْوَانُ، بھائی بہن کی محبت، بے مثال محبت. پوچھو ان سے جن کا بھائی ان کے بھائی سے الگ ہے. دیکھو تو جیارا جیسے جر جائے، اے اللہ میرا بھائی ہے، میرا خون، ایک ہی رگوں میں وہی ڈی این اے ہے جو ہماری رگ میں، ایک ہی ابا کے بچے، ایک ہی اماں کے بچے. محبت ہوتی ہے کہ نہیں بھائی؟ ہونی بھی چاہیے. دل و جان سے محبت کرو. مگر نبی کی شان دیکھو، اللہ فرما رہا ہے کہ اے بھائیوں سے محبت کرنے والوں کرو، مگر میرے مصطفیٰ سے زیادہ نہیں. میرے نبی کی محبت تیرے بھائیوں سے بھی زیادہ تھی. اوکے اوپر جاؤ. وَأَبْنَاؤُكُمْ، بچوں کی محبت بڑی بے مثال ہے، اور قرآن نے اس کی ایک مثال بھی دی ہے امتحان کے حوالے سے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایگزامن مؤمن for 5 things، 5 چیزوں سے جب اللہ تعالیٰ امتحان لیتا اور لیتا رہے گا اور مسلسل لیتا رہے گا، انہی میں سے ایک قسم جو ہے وہ ثمرات ہے، جس کا مطلب کٹس ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. بچوں کی قربانی کسی ماں باپ کو پسند ہو. ابھی کوئی کا بچہ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، لا سامح اللہ، اگر کسی کا بچہ کڈنیپ ہو جائے تو اسے پوچھو فیملی کی نیند حرام. You cannot sleep even one moment if your kid has been kidnapped by anybody else. اگر تمہارا بچہ کسی کے ہاتھ چل گیا، پڑ گیا، نیند حرام ہو گئی. اگر تمہارے بچے کو کوئی بری لت لگ گئی، شراب کی لت، شباب کی لت، یا میکڈونالڈ کے کباب کی لت، کیا حال ہوگا؟ میں تمہیں لیے اتنا پکاوت تھی، ماں کہہ رہی، رو رہی، گڑ گڑا رہی، مگر بچہ ہے اپنی جوانی کی نشے میں چور، اپنے مضبوط کاندھوں پہ گھمنڈ کرتے ہوئے کہتا نو آئی ایم ینگ، آئی کین ڈو واٹ ایور، آئی ہیو نو نیڈ ٹو ٹیک اینی کائنڈ آف پرمیشن فرام یو. Okay, you took birth, this is your big favor upon me, but now I'm grown up, I can do whatever I need. آج کا بچہ یہ جواب دیتا ہے کہ نہیں؟ مگر ان بچوں سے کہو کہ بچوں آج تم جوان ہوئے ہو، کبھی وہ بچپنا تو سوچو. جنوری کی فروری کی کڑاکے کی ٹھنڈک ہے، تم نے بستر گیلا کر دیا، you waiting by you، تم نے پیشاب کر دیا، نیپی بھی نہیں تھی، ماں نے کیا کیا، اٹھ کر کے تیرے بستر کو بدل دیا تاکہ میرے لال کو قرار آ جائے. باپ نے غصہ کیا بچے کی آواز پر، تو ماں اپنی چھاتی سے سٹا کے دوسرے کمرے میں لے گئی. ایک لمحے کے لیے صرف سوچو کہ بچوں کی محبت کتنی بے مثال ہوتی ہے. کسی ماں سے پوچھو بچہ کیا ہے. 4 سال اگر اولاد نہ ہو تو ماں پریشان،
اور 10 سال تک نہ ہو تو نہ جانے کتنے بابا ڈابا تابا سب طے کر لیے جاتے، نہ جانے کتنی تعویذوں کا ہار پہنا دیا، 15 سال سے اولاد نہیں، 20 سال سے اولاد نہیں، ایک اولاد کے لیے نہ جانے کتنی منتیں۔ نوجوانوں، ایک لمحے کے لیے یہ مت سوچنا کہ تمہاری ماں تم سے غافل ہے، نہیں، اگر غافل ہوتی تو تجھے پیٹ ہی میں ختم کر دیتی۔ But she took birth to save your life. She spent her all things to save your life. She spent the money for you. She spent the time for you. And she has done a very, very hard work just for please you. To just see in your face some beautiful muskaan, you know. مسکراہٹ دیکھنے کے لیے تڑپتی ہوئی ماں کی نظر، کس غصے میں، کس جنون میں، کس گھمنڈ میں، کس پراؤڈ میں آ کے تم اپنی ماں کو گالی دیتے ہو۔ یاد رکھو، اگر تیری ماں راضی نہیں تو مصطفیٰ بھی راضی نہیں، اور نبی راضی نہیں تو خدا بھی راضی نہیں۔ تبھی تو مصطفیٰ نے فرما دیا کہ ان اللہ جعل الجنان وفي روایت ان اللہ جعل الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے تمام لوگوں کی جنتوں کو ان کی ماں کے قدموں میں رکھ دیا۔ ماں کے قدم کو چوم لو، جنت تم کو سلام کرے، جنت will welcome you when you go into۔ اس سے اوپر ذکر آتا ہے ماں کا۔ کون ماں میرے دوستو؟ Who is the ocean of sacrifice? Whose mother? Who is the ocean of sacrifices? کون سی ماں جو ممتا کا ساگر ہے، محبت کا گاگر ہے؟ کون ماں جو نہ ٹھنڈک کی پرواہ کرے نہ گرمی کی پرواہ کرے؟ The entire society was saying that this guy is avara, but mother was saying no. Okay, you can say avara, but he is my پیارا، آنکھوں کا تارا، راج دلارا۔ ساری سوسائٹی نے کمپلیٹلی سوشل بائیکاٹ کر دیا، مگر ماں ہے کہ اپنے کرجوا سے لگائے۔ اتنی بے مثال محبت کرنے والی ماں، اتنی انلمیٹڈ محبت کرنے والی ماں، اتنی بے لوث محبت کرنے والی ماں۔ ارے ساری دنیا تجھے چھوڑ دے مگر تجھے اپنے دل سے لگا کے رکھنے والی تیری ماں۔ بیوی چھوڑ دے مگر ماں نہ چھوڑے وہ تیری ماں۔ بچے چھوڑ دے مگر ماں نہ چھوڑے وہ تیری ماں۔ وہ باپ جس نے اپنے خون کو پسینے کی شکل میں بہا بہا کر تجھے جوان کیا، وہ باپ جس نے who took your finger جس نے تیری انگلی کو پکڑ کے تجھے چلنا سکھایا، تجھے اسکول کا راستہ دکھایا، who showed you to where the school and what to do there۔ ارے وہ ماں، وہ باپ جس نے تیرے کان میں سب سے پہلے کلمہ توحید کا گیت گایا۔ ہے کہ نہیں بے مثال محبت؟ ماں باپ کی محبت کوئی سے کم ہے؟ بولو یار، یہ مارے بولو، کوئی سے کم ہے؟ نہیں نا۔ Nobody can compare the love of mother into love of anybody else۔ اسی وجہ سے ہندی اور اردو نے مل کر ماں کی محبت کے لیے ایک نیا لفظ چنا، اور وہ کیا ہے؟ ممتا۔ کیا ہے؟ ممتا۔ ہم بھائی کی محبت کو محبت تو کہتے ہیں مگر ممتا نہیں۔ You can say I have plenty of love for my family, but don't say mamta۔ You can say I love my money earned by me, but don't say mamta۔ تم اپنے گھر سے محبت کر سکتے ہو، بلکہ آج منبر نبوت پر کھڑا ہو کر پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے پیر کے نام پر جان دے سکتے ہیں، اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، ان کی محبت کو محبت، عقیدت سب کچھ کہہ سکتے ہیں، مگر ممتا نہیں۔ ممتا only for mother، ممتا only for mother۔ توجہ چاہوں گا oh my dear youngsters، ممتا only for mother، صرف ماں کے لیے۔ اب ایسی بے مثال محبت کرنے والی بے مثال ماں، کتنے بدنصیب ہو نوجوانوں when you leave her۔
جب تم اسے چھوڑ دیتے ہو کسی نوجوان مسکراہٹ کو دیکھ کر. کتنی بڑی بدنصیبی ہے. ہمیں تمہیں تصوف تو چھوڑو, تمہیں تیری ماں ہی نہیں ملے گی, اور جب ماں نہیں ملے گی تو کچھ نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندوں, مجھے اپنی عزت کی قسم, یہ میرے محبوب کی شان ہے کہ تو اپنی ماں سے چاہے جتنی محبت کر, مگر میرے محبوب سے زیادہ جہان میں کسی سے محبت نہیں. یہ راز کھلا کہاں؟ قبریم کھلا. سب کا جائے کہ everybody has to die and everybody has to go there. منها خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنها نخرجکم تارۃ اخری. جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا. ہوا کیا کہ ایک نوجوان قبر کے آغوش میں چلا گیا. مکان سے محبت ہے اسی لیے تو تڑپ رہا, but his beautiful house didn't enter with him into the grave. He left his house and went to the grave. He loves money, but money in the bank and he is in the grave. He loved his own business, but business on the street and he is in the grave. He loved his family, but family enjoying themselves and he is in the darkness of qabr, of grave. He loved his kids, but kids were playing and were doing their job and he is alone in the darkness, great darkness in the grave. उसने मोहब्बत की अपनी बीवी से. بیوی دوسری شادی 4 مہینے بعد کر رہی ہے گھر. اس نے محبت کی سارے خاندان سے, خاندان نے چھوڑ دیا. ایک پارا پڑھا, تیجا کیا, 10واں کیا, ختم. مگر ماں باپ کی محبت ایسی محبت ہے کہ رو رہے, گڑ گڑا رہے کیونکہ جوان بیٹا چلا گیا. ان کے بڑھاپے کی لاٹھی چلی گئی, ان کی امیدوں کا سہارا چلا گیا. رو رہا ہے, گڑ گڑا رہا ہے, جتنا جتن کر رہا باپ آیا, جتنا رونا تھا رویا, چلا گیا. اور وہ قبر کہے, he was saying himself from the grave, oh my beloved father, you took my finger to take me to the school. I'm missing you. Oh my mother, I'm missing you. Oh my mother, I'm in the darkness of grave. I have a lot of fear. There are so many dangerous things come into my grave. I'm feeling so kamzor. I'm feeling so easy. I'm feeling so darkness, so khawf, so fear. Oh my mother, I'm missing you. Please come and take me out from here. Magar hua kya mere dosto? His mother came and she cried. How much she has to cry? She cried too much. After a couple of hours, after a while, she went away. She left her son in the grave and she went. تنہائی ہے قبر میں, نہ وہاں ماں ہے نہ باپ, نہ وہاں بیوی ہے نہ بچے, نہ وہاں خاندان, nobody else. Even your business left by you, your کاروبار left by you, your خوبصورت مکان left by you, everything left by you. سب فنش. اب قبر کی تنہائی ہے, اندھیرا ہے, تاریکی ہے, نکیرین کی بھیانک شکلیں ہیں, قبر کا زغطہ ہے, بھیانک رات ہے. ہاتھ اٹھا کر عرض کرنے لگا, بارے الہ, میں نے بہت ظلم کیا ہے اپنی جان پر. I have done a lot of operation on myself. I didn't read namaz properly. I didn't do good deeds properly. I didn't respect my mother properly. Oh, افسوس. Oh my God. اے اللہ میری مدد کر. اے اللہ میں اکیلا ہوں, تنہا ہوں, جیسا بھی ہوں تیرے نبی کا وفادار ہوں. ان پر درود پڑھتا ہوں, کھڑے ہو کے سلام پڑھتا تھا, ان سے محبت کرتا تھا, اور سب سے زیادہ میں انہی سے محبت کرتا تھا. اتنا سننا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی رحمت نے اس کی قبر سے آواز دی کہ اے اللہ کے بندے, گھبرا مت, جب تم مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, if you love me more than anybody else, so don't get too much worried. I'm with you. میں تیرے ساتھ.
اور یہ محبت کا پہلا سبق ادب سے ملتا ہے. کہاں سے ملتا ہے؟ بالکل آخری بات کہہ رہا ہوں, اس کے بعد حضرت تشریف لائیں گے. ادب سے ملتا ہے. If you have a respect, honor to pay, then you will be entitled to love anybody. اگر ادب نہیں ہے تو سلیقہ نہیں, اور سلیقہ نہیں تو کچھ نہیں. بس ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں اور اسی پہ بات کو فنش کر دیتا ہوں. حضرت انس بن مالک اس کے راوی منع ہے. حضور نے خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر, وہ تو بڑا مشہور ہے جو میدان عرفات پہ دیا. اور ایک خطبہ حضور نے اور دیا تھا جس کا ذکر بہت کم سننے میں آتا ہے, وہ خطبہ منع ہے. کیا ہے؟ That was the خطبہ آف منع. وہ خطبہ منع. ممبر لگ گیا, عصر کی نماز سے فارغ ہوئے, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے, انہی میں بدریین ہیں, احدیین ہیں, خیبریین ہیں, خندقیین ہیں, انصار ہیں, مہاجرین ہیں. انس بن مالک بھی بیٹھے ہیں, راوی کا حضور ممبر پہ بیٹھے. And his face was completely changed when he performed Hajj, and he was in the tent of Mina, and then he started to give khutbah. His face was completely changed. مزاج نبوت بدلا ہوا. توجہ چاہوں گا, دیکھیے گا, مزاج نبوت بدلا ہوا تھا. چہرے پہ ایک عجیب و غریب قسم کے جمال کے ساتھ جلال بھی تھا, اور جمال و جلال ایک دوسرے کا استقبال کر رہے ہوں, چہرے پہ ایسا محسوس ہو رہا تھا. عجیب و غریب کیفیت تھی. حضور نے ازراہ امتحان صرف پوچھا کہ اے لوگوں ایو یومن ھذا. کیا پوچھا؟ اب آپ بتائیے کہ اگر آپ سے کوئی 10 ذی الحجہ کو پوچھے میرا میں رہ کر کہ ایو یومن ھذا, تو آپ کہیں گے لگتا ہے آپ کو بھولنے کی بیماری ہے کیا؟ 10 ذی الحجہ, you are asking in Hajj, in the month of Hajj, in the place of Mina, about the day. You have to know that because you are performing your Hajj. سارے صحابہ کو جواب معلوم تھا کہ آج کون سا دن ہے, مگر صحابہ نے جواب نہیں دیا. They didn't reply. حضرت فاروق اعظم stood up and said, "Oh my beloved Prophet, we don't know. Allah and you know better." اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا. دوسرا سوال پھر مزاج اور متغیر, جمال پر, بیوٹی پر تھوڑا سا جلال بھی ہے, چہرے کا رنگ مزاج نبوت متغیر ہے. حضور نے دوسرا سوال کیا, ایو شہرن ھذا, یہ کون سا مہینہ ہے؟ What is the name of this month? اب بتائیے, ذی الحجہ کے مہینے میں آقائے نامدار پوچھ رہے ہیں کون سا مہینہ. آپ ہوتے ہیں نا تو پھٹ سے کھڑے ہو جائیں, حضور گستاخی معاف, یہ تو فلاں مہینہ ہے, یہ آپ ستمبر کے مہینے میں ہیں, اس کے بعد اکتوبر, وہ تو 3-4 مہینہ بتا دے گا. مگر ابو بکر کی صداقت وہاں خاموش ہے, فاروق کی عدالت خاموش ہے, عثمان کی سخاوت خاموش ہے, علی شان شجاعت کے ساتھ ہے مگر چپ ہے. مزاج نبوت نہیں معلوم, کیا سننا چاہتے حضور پوچھ کیوں رہے. پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے, stood up and said, اللہ و رسولہ اعلم. We don't know holy prophet, ہمیں نہیں معلوم. You and your Allah will know very knows better. اس کے بعد حضور کا جلال اور بڑھ گیا. مکہ مکرمہ کی طرف, کدھر؟ مکہ. He indicated by his own finger towards the Makkah and asked, oh my obedience, oh my Sahaba, اے میرے غلاموں عاشقوں, ایو بلدن ھذا, کس شہر کے بارے میں؟ He asked about which city, the place where he born. اس شہر کے بارے میں حضور پوچھ رہے ہیں جس شہر میں آقا پیدا ہوئے, اس شہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں جس شہر میں میرے مصطفیٰ کا بچپن گزرا, وہ شہر جہاں نبی نے اپنے ننھے قدموں سے دائی حلیمہ کے گھر کا رخ کیا, وہ شہر جہاں مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی جوانی میں بکریاں چرائی, اس شہر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. ابھی میں آپ سے پوچھوں کہ وہ کون سا شہر ہے, تو آپ کہیں گے حضرت وہ یہ ڈن ہاق ہے, وہ جو بتی دکھ رہی وہ روٹرڈم. 1 سیکنڈ نہیں لگائیں گے بتائیں, چاہے پیر پوچھیں یا غوث پاک خواب میں آ کے پوچھیں. مگر صحابہ سے عرض کیا سرکار,
ہماری مجال نہیں کی ہم بتائیں. We don't know. مہاجر صحابہ جو مکے میں پیدا ہوئے, مکے میں بڑے ہوئے, مکے میں جوان ہوئے, مکے میں بوڑھے ہوئے, کہہ رہے we don't know. اللہ and you knows better. اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے. اتنا سننا تھا کہ معاملہ ختم, حضور کو جو امتحان لینا تھا وہ لے لیا. حضرت انس بن مالک سے ایک صحابی رسول نے پوچھا جو اس موقع پہ نہیں تھے. انہوں نے کہا آپ سب لوگوں کو جواب تو پتا تھا. You knew very well what is the answer, but why you didn't reply? تم لوگ چپ کیوں تھے؟ تو جناب انس بن مالک نے عرض کیا کہ ہم اس لیے چپ تھے کہ ہمیں جواب تو پتا تھا مگر حضور کا مزاج نہیں پتا. حضور کا مزاج نہیں پتا. جواب تو پتا تھا مگر مزاج نہیں پتا تھا. کہا تو کہا جواب سے کام تھوڑی نہ چلتا ہے. یہ جو جواب کے درمیان حجاب تھا اس نے بولنے نہیں دیے. جواب تو ہم بھی دے سکتے تھے. اتنا کہنا تھا کہ فاروق اعظم نے جمعے کے خطبے میں اس پوری گفتگو کا خلاصہ مدینہ طیبہ میں کیا. اور کب کیا؟ اپنے دور خلافت میں, یعنی صدیق اکبر کا دور آیا, پھر ان کا دور آیا, اور کسی نے ایک سوال کیا اسی حدیث کے تعلق سے, تو برجستہ منبر نبوت میرے نبی کا ایک وفادار خلیفہ, خلیفہ دویم حضرت فاروق اعظم کھڑے ہوتے اور کہتے ہیں سنو ہم نے جواب کیوں نہیں دیا. بخاری شریف میں یہ ٹکڑا موجود ہے ثانی میں. ہم نے جواب اس لیے نہیں دیا کہ ہم میں ڈر تھا, ہمیں خوف تھا. جواب معلوم تھا مگر دینے کی ہمت نہیں تھی. چپ تھے اس لیے کیونکہ اگر ہم یہ کہہ دیتے کہ آج 10 تاریخ ہے اور نبی کہتے نہیں آج 10 ذی الحج نہیں آج 10 محرم ہے, تو وہ ذی الحج محرم بن جاتا. ہم اس لیے مہینے پہ خاموش تھے کہ اگر نبی کہتے کہ نہیں یہ ذی الحج نہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, تو ذی الحج ربیع الاول اس دن سے بن جاتا. اور ہم اس لیے مکے کے سوال پہ چپ تھے کہ اگر ہم کہتے کہ یہ مکہ ہے اور نبی کہتے نہیں یہ تو میرا مدینہ ہے, تو مکہ مدینہ بن جاتا, مدینہ مکہ بن جاتا. ہمیں مصطفیٰ کے ادب نے بھی روک دیا, ان کے قدرت و اختیار نے بھی روک دیا. Pay respect for your parents. Pay respect for your peer. کسی صحابی کی یہ ہمت نہیں پڑتی تھی کہ حضور کی اجازت کے بغیر جا کے سیدھے گلے مل لے. کسی کو ایک روایت نہیں ملے گی. آثار صحابہ کھنگائے ڈالو. حضور نے محبت سے ابو بکر کو گلے لگایا, یہ ابو بکر کی قسمت ہے. حضور نے محبت سے جناب عمر کو گلے لگایا, یہ جناب عمر کی قسمت ہے. حضور نے تو گلے لگایا بھی ہے اور لوگوں کو گلے ملوایا بھی ہے, مگر صحابہ اتنے مؤدب کہ دور ہیں, دیدار سے پیار کر رہے ہیں, نظر کا تیر سینے پہ جھیل رہے اور اسی رنگ میں جمے ہوئے ہیں, خوش ہیں, مطمئن ہیں, بالکل مست ہیں. ایسا لگ رہا ہے نبی اپنے نظر سے دیکھ نہیں رہے, پلا رہے, سب پی رہے. اب کسی خوش نصیب کو پکڑا گلے لگایا, یہ اس کی قسمت. مطلب صحابہ کی نقل کرو. صحابہ کے پیر مصطفیٰ ہیں, انہوں نے مصطفیٰ کا ادب کیا. تمہارا پیر تیرا پیر, تو اپنے پیر کا ادب کرے گا. تو ادب تنہاخ میں اپنے مرشد کا, سنت ادا ہوگی صحابہ کی, فیض ملے گا مدینے والے. اب کیسے ملوایا, کیا کیا, کبھی پھر اگر انشاءاللہ حلین آنا ہوا تفصیل کے ساتھ پوری. اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے. جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. وآخر دعوانا میں سب کچھ بس انہی سے مانگتا ہوں, انہی کا نور ہوں خدا. یا